بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سائرہ ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں تپتی ریت پر بیٹھی تھی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا، چونکہ آج وہ دن تھا جب میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا، جبکہ میری عمر بہت کم تھی۔ میری عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، لیکن قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ ایک انسان نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد میری اماں وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ امی، آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ میری ماں نے کہا ہاں، زندگی تو بدل جائے گی۔ میں نے کہا کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور خراب ہو جائے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا کہ ایک عورت ہونا ہی ایک سزا ہے۔ جب عورت پیدا ہوتی ہے، تبھی سے اس کے ساتھ مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، جن پر اگر وہ پوری نہ اترے تو اس کے لیے جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سارے جہاں کی امیدیں اور معیار اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عزتوں کی پگڑیاں اس کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں، جن کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اس کو دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی بھی۔ اب میں کیا کہوں؟ تجھے ڈرانا نہیں چاہتی، اور تو بھی تو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ میری ماں نے کہا کچھ خراب ہو یا ٹھیک، تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور وہ مجھے وہاں سے لے گئی جہاں وہ مجھے لے کر جا رہی تھی۔ وہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آج سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں پر گنتی کے چند ہی گھر تھے، اور ایک چھوٹی سی دکان پر ایک نرس بیٹھتی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کپڑے جوتے لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، ریگستان کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا علاقہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ کچھ لوگ تو اس علاقے کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے کہ یہاں انسان بھی رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا اور وہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں 15 لوگ رہتے تھے۔ میں، میرے ماں باپ، میرا ایک چھوٹا بھائی، میرے چاچو اور میرے بابا کے کزن بھی رہتے تھے، جو ان کے چاچو کے بیٹے تھے۔ ہم ان کو چاچو ہی کہتے تھے۔ میرے دادا دادی بھی زندہ تھے، اور میرے بابا کے چچا بھی وہیں پر رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو ان کی پہلی اولاد میں تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ پہلے بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پہلے پیدا ہوئی اور میرا بھائی بعد میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ایک بیٹا دے دیا، نہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ لیکن ابھی بھی میری وجہ سے ان کو باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ میری ماں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ماں ان لوگوں میں پلی بڑی تھی جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن میری ماں نے ہمیشہ مجھے پیار کیا، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، باتیں سنی۔ میرے بابا اچھے انسان تھے، لیکن ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں جتاتے تھے۔ پیار تو کرتے ہی ہوں گے، پر ان کو پیار جتانے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں اور بابا کو باتیں کرتے سنا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ بیٹیاں کبھی کبھی ایسی بدنامی لے کر آتی ہیں جو بیٹے نہیں لے کر آتے، اس لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کو رسوا کر دیتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، سمجھدار نہیں ہوتی۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے کے پورے خاندان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ امی نے کہا کہ اگر بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پھر بہو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے گا تو پھر بیٹوں کی شادی کس سے کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات بڑی گہری ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے، لیکن بس جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہتا ہے۔ امی نے کہا کہ ہماری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ وعدہ کریں۔ بابا نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، کیوں آئے گی اس پر کوئی آنچ؟ وہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گا۔
یہاں پر سب لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو برا نہیں سمجھتا۔ میری کوئی بہن نہیں، کوئی پھپھو نہیں، اس خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہے، لیکن ہماری تو اولاد ہے، پاگل ہم کیوں اس کا خیال نہیں کریں گے۔ میرے بابا کے کزن کبھی کبھی میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے، لیکن میری دادی ان کو منع کرتی اور کہتی کہ گھر میں اور بھی بچے ہیں، ان کے لیے لایا کرو۔ جن پیسوں سے اس کے لیے چیز لانی ہے وہ پیسے بھی لا کر اپنے بیٹوں کو دے دیا کرو، بھتیجوں کے لیے کوئی اچھی چیز لایا کرو، وہ لڑکے ہیں، ان کو اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کا کیا ہے، اس نے تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ میری دادی مجھ سے سارے کام کرواتی تھی، لیکن مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہم نے کسی شادی میں جانا تھا تو میری دادی نے کہا کہ اس کو نہیں لے کر جائیں گے، ورنہ سب پوچھیں گے کہ یہ بیٹی آپ لوگوں کے خاندان میں 2 نسلوں کے بعد کہاں سے آ گئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ میری دادی نے کہا کوئی بات نہیں، اکیلا چھوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا، خود سے کھانے پینے والی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے جو اکیلی ڈر جائے گی، ہم 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ میری ماں مجھے اکیلا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں نہیں جاتی، میں اور میری بیٹی گھر پر ہی رکیں گے۔ میری دادی نے کہا کہ تم اس گھر کی بہو ہو، تم رہ جاؤ گی تو لوگ باتیں کریں گے، تمہیں تو آنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی امی سے کہا آپ لوگ چلے جائیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، 2 گھنٹے کی تو بات ہے، میں سو جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ تم اندر سے کنڈی لگا کے رکھنا۔ میری دادی نے یہ بات سن لی۔ میری دادی نے کہا کہ کیوں، یہ کیا کسی پرائے کے گھر میں بیٹھی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میری ماں نے کہا آپ نہیں سمجھتی، یہ میری بیٹی ہے، آپ کسی بیٹی کی ماں نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتہ۔ میری دادی نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں کسی بیٹی کی ماں نہیں، اور تمہاری اگر بیٹی ہے تو تمہیں اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے چھوڑ کر ان کو جانا ہی پڑا کیونکہ وہ خاندان کے بچوں میں سے بڑی بہو تھی، اگر وہ نہیں جاتی تو واقعی لوگ بہت باتیں کرتے۔ میرا دل تو بہت تھا شادی میں جانے کا، لیکن میری ماں مجھے لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں گھر میں ہی بیٹھ گئی۔ امی نے کہا تھا اندر سے کنڈی لگا لینا، لیکن میں کنڈی لگانا بھول گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر ہی پڑی تھی۔ جب میں اٹھی 10 منٹ بعد میری ماں بھی آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس میں تو سو گئی تھی، لیکن رات تک مجھے بخار ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے میری بیٹی اکیلی ڈر گئی، اس لیے اس کو بخار ہو گیا۔ میرے بابا میرے لیے دوائی لے کر آئے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی مجھے الٹی آتی۔ میری ماں مجھے اس نرس کے پاس لے جاتی جس نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا۔ وہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتی۔ اس کے پاس کوئی مشین نہیں تھی جس سے وہ میرے پیٹ کے اندر دیکھ سکتی کہ پیٹ میں درد کیوں ہے، بس اس کے پاس دوائی ہوتی تھی جو وہ سب کو دے دیتی تھی۔ بڑی ہی گھٹیا دوائی ہوتی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کو آرام آ ہی جاتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مجھے الٹیاں بھی آتی تھیں۔ میری ماں ایک دن مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا امی؟ امی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، تو نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے، اس کے جراثیم تیرے پیٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، تبھی تو ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میری ماں بہت ہمت والی عورت تھی، اس نے ساری زندگی ہمت سے کام لیا تھا۔ میرے دادا دادی بڑے غصے والے تھے، لیکن میری ماں نے آج تک ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میری دادی نے کبھی بھی ان سے محبت نہیں کی، میرے دادا نے بھی، کیونکہ ان کی پہلی بیٹی ہوئی تھی اس لیے، لیکن میری ماں صبر شکر سے سب کام کرتی رہتی۔ پھر دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے کہ اچانک میرا پیٹ بڑھنے لگا۔ میری ماں نے کہا لگتا ہے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اس کے پیٹ میں انفیکشن ہے، تبھی اس کا پیٹ اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بابا بھی پریشان تھے،
انہوں نے کہا کہ تجھے شہر لے کے جانا پڑے گا، ابھی پیسے نہیں، 1 ماہ صبر کرو، اگلے ماہ لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا یہ 1 ماہ تک درد برداشت کرے گی۔ بابا نے کہا درد کی گولی دے دیا کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے ماہ بابا مجھے شہر لے کے چلے گئے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ امی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم نے مشین سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اب تو کافی وقت بھی گزر گیا ہے، میری طبیعت کو خراب ہوئے 4-5 ماہ گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بچے پیدا کرنے ہی ہوں گے۔ میرے ماں باپ کے لیے اور خود میرے لیے یہ خبر بہت بڑی اور عجیب تھی۔ میرے بابا نے وہیں پر میری ماں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ کو اپنی بچی پہ نظر رکھنی چاہیے تھی اور اپنے گھر کے حالات پر بھی۔ اب ایک دوسرے سے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو دماغ سے نکال دیں، نہیں تو اس طرح آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی کو خون کی بہت کمی ہے اور اس کی عمر بھی بہت کم ہے۔ میرے بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے میری ماں کو کہا کہ تم کیسی عورت ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلتا، میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں، یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹی بچیاں بھی ماں بن سکتی ہیں، آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں گھر آئی تو میرے بابا اور میری ماں نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا۔ اب وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چل گئی اور پھر گھر میں بڑا فساد بنا۔ میرے بابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، لیکن جب میرے دادا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچی ہے، اسے خود نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ میری بچی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میرے دادا نے کہا کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ لیکن میرے بابا نے کسی کو بھی مجھے نقصان نہ پہنچانے دیا۔ میں اور میری ماں کی حالت اس گھر میں اور بھی بری ہو گئی۔ میری ماں کو دن رات باتیں سنائی جاتی، میری ماں دن رات روتی رہتی، مجھ سے بھی پوچھتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، تو امی نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، کیونکہ ان کو اتنی باتیں سنا دی جاتی تھیں کہ وہ پریشان ہو جاتی تھیں، لیکن بعد میں میری مدد بھی کرتی تھیں۔ مجھے درد ہوتا تھا تو مجھے دوائی بھی دیتی تھیں، میری مالش کرتی تھیں، میرا سر دباتی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے ابھی تو یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے۔ اب کچھ مہینے اور گزر گئے، ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرے بابا نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتہ چل جائے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا جس کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا باپ کون ہے، لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب بچے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ ہم وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کس نے نقب لگایا ہے، کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بس اب انتظار تھا کہ بچے پیدا ہو جائیں۔ میں خود بھی بچی تھی اور 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ میری ماں پورا دن اداس رہتی، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ بابا سمجھاتے تھے کہ اب جو ہے جیسا بھی ہے، ہم اپنی اولاد کو موت کے منہ میں تو نہیں پھینک سکتے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ جب میرے بابا کو اپنے ہی خاندان والوں نے زیادہ باتیں سنانا شروع کر دیں تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے لیے آس پاس کے سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات نئی تھی، جیسے کسی اور دنیا کی باتیں ہوں، لیکن میرے بابا تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، لیکن ڈاکٹر نے انہیں بھی زیادہ نہیں بتایا۔
ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اس بارے میں بہت سے لوگ ابھی بھی یقین نہیں کرتے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے مزید واویلا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگوں پہ شک کر کے ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے، تمہاری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں اور تم ہم پر الزام لگاتے ہو۔ میرے بابا کو سزا مل رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ دل کرتا تھا کہ اپنی جان لے لوں تاکہ ماما اور بابا کی پریشانی تو ختم ہو جائے۔ ایک دن میں ایسا کرنے لگی تھی جب میری ماں نے مجھے بچا لیا، مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ پھر ایک دن میں گھر سے باہر دور جا کر ریت کی ٹیلے پہ بیٹھ گئی۔ میری ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا، اس نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ امی کیا آج میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جو بدلے گا وہ اچھا ہوگا، تو میری ماں نے کہا نہیں، اچھا نہیں ہوگا، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہوگا، لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں کہنا، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ ابھی بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے نا، کیا آگے نہیں دوں گی؟ مجھے میری ماں کے ہونے سے بڑی تسلی تھی۔ میرے بابا بھی بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا۔ سارے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا، اور میرے اپنے خاندان والے ہی ہم پر تھوک رہے تھے کہ ایک تو ان کی بیٹی نے کہیں منہ کالا کیا ہے اور اب یہ اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا اور مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اور میری گود میں 2 بیٹے آ گئے۔ اتنے پیارے بچے، اتنے خوبصورت بچے آج تک کسی نے نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کے نصیب خوبصورت نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، ان کو تو ان کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے بابا اگلے دن ہی ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان لوگوں نے 2 بندوں کو بابا کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر سے سیمپل لے کر آئیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سیمپل نہیں دیں گے، تو بابا نے کہا کیوں، تم لوگوں کے دل میں چور ہے کیا؟ میرے دادا نے کہا کہ یہ اس کی غلط فہمی بھی حل کروا دو۔ سب کو کہا کہ سیمپل دو، لیکن سب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنے خون کا سیمپل دے دیا، بچوں کے خون کا سیمپل بھی لے لیا اور رپورٹ ہسپتال پہنچا دی گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا 2 دن کے بعد آ کر آپ اپنی رپورٹ لے جائیے گا۔ یہ 2 دن ہمارے لیے بہت مشکل تھے، گزرتے ہی نہیں تھے۔ گھر میں بھی عجیب سا ماحول تھا۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر تم لوگ گناہگار نکلے تو اس کو سزا میں خود دوں گا، لیکن اگر اس گھر سے کوئی گناہگار نہ نکلا اور تمہاری بیٹی نے کوئی چکر چلایا ہوا تو تیری بیٹی کو اور تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ تم لوگوں کو جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور تم لوگ ہمارے جیتے جی مر جاؤ گے۔ ہم تم لوگوں کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو کچھ بھی ہوگا، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری ماں رات کو میرے بابا سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ غلط ہوئے تو میرے بابا نے کہا ہم لوگ کیوں غلط ہوں گے؟ ہم لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری ماں نے کہا اگر ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس رہنے کو کوئی جگہ بھی نہیں۔ بابا نے کہا کہ کہیں بھی چلے جائیں گے، میں مزدوری کر لوں گا، تم لوگوں کے گھروں میں کام کر لینا، بھیک مانگ لیں گے، لیکن اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن پیار جتاتے نہیں تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرے لیے اپنے خاندان والوں سے جھگڑ رہے تھے اور ان سے دور جانے کو بھی تیار تھے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا تو میرے باپ نے کہا کہ رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے بہت چھوٹے تھے، لیکن مجھے تنگ نہیں کرتے تھے۔ شاید ان کو پتہ تھا کہ ان کی ماں اتنا برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ چپ چاپ پڑے رہتے تھے۔ پر اب آگے کیا ہونا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن بڑی مشکل سے گزرے۔ پھر رپورٹ سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر نے میرے باپ کو بلایا اور وہیں پر ان کو رپورٹ بھی سمجھا دی۔ جب بابا واپس آئے تو غصے سے لال پیلے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی موقع تھا۔ گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر کوئی گناہگار گھر سے ہوا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔
میرے بابا نے کہا کہ پھر سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ میرے باپ کا کزن تھا، جس کو میں چاچو بولا کرتی تھی۔ یہ اسی دن کی بات تھی جب میری ماں مجھے گھر پر چھوڑ کے گئی تھی اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ یہ سب لوگ شادی میں چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے اسے چھڑوایا اور کہا کہ میں خود اس کو سزا دوں گا۔ میرے دادا نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کو یعنی میرے بابا کے چاچو کو اور ان کی پوری فیملی کو بھی گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کا اب ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اور آپ لوگوں کو جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے، تو میرے دادا نے کہا جب تک کیس ختم ہوگا تب تک تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے اور میں بھی مر چکا ہوں گا۔ پھر میرے دادا نے ہم سے معافی مانگی، میری ماں سے بھی معافی مانگی، میرے بابا سے بھی، اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے اپنے گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان کو محسوس ہوا تھا کہ ہم لوگ کتنی بڑی تکلیف سے گزرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں اور جب تک میں ہوں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج میرے بابا کو بنا دیا۔ اب میرے بابا ہی سارے گھر کو سنبھالتے تھے، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، بچوں کو بھی سب لوگ مل کے سنبھالتے تھے۔ میری ماں کو بھی سب لوگ عزت دینے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت اچھے انسان ہو، اپنی اولاد کے لیے تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ اچھا ماں باپ ہونے کی نشانی ہے اور اچھا ماں باپ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بھی ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے دونوں بچوں کے نام رکھ دیے تھے، ایک بچے کا نام شمس رکھا گیا اور ایک کا نام قلم۔ دونوں ہی بہت خوبصورت اور اچھے بچے تھے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہ لوگ اچھا نصیب لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد سے کاروبار بھی بڑھتا گیا۔ ہم لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور ہم نے شہر میں جا کر اپنا گھر بنا لیا۔ اب ہم لوگ شہر میں ہی رہتے ہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، 4-5 سال کے ہو گئے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ کل کو تیری شادی کریں گے تو ان کے ساتھ نہیں لے کر جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ان کا خیال کریں گے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر جاؤں گی، کیونکہ اب میں ایک ماں بن گئی ہوں تو میرے اندر ماں والا عنصر آ گیا ہے، اور ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد سے دور نہیں رہنا چاہتی، لیکن ابھی تو میری شادی کے کوئی بھی امکانات نہیں ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا رشتہ ملے گا تو اسے ہم سب کچھ بتا دیں گے، اگر ان کو پھر بھی تم قبول ہوئی تو ہم رشتہ کریں گے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلا تو بہت سے مسئلے بنیں گے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا؟ تو دادا کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تم لوگ بھی تو ہو، کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی پیاری بیٹی کی شادی کروا دیں گے۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ میں خوش ہوں کہ جب تک میں جوان ہوں گی میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے اور یہ دونوں میرا سہارا بنیں گے، میرے دونوں بازو بنیں گے، میرے 2 شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ان کو گھر اور کاروبار سے نکال دیا گیا ہے۔ سنا ہے کہ اب وہ ایک کچے سے گھر میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر مصیبت، ہر بیماری انہی کے گھر میں پڑی رہتی ہے۔ وہ ہم سے معافی مانگنے بھی آئے تھے تو میرے دادا نے کہا کہ زمین پر ناک بھی رگڑو گے تو بھی معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ لوگ بہت بری حالتوں میں ہیں، شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے اپنے لیے خود کمایا تھا، اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے حالات پہلے سے بھی بہت اچھے ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔